ابتسام، یہ کیسے ضد ہے تمہاری؟ مورے نے جھنجھلا کر کہا۔ مورے، بس سمجھ لیں، یہ ضد اگر پوری نہیں ہوئی تو میں مشی کی شادی اس گھر میں نہیں ہونے دوں گا۔ ابتسام نے سخت لہجے میں اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ مجھے میری بہن کی سیکیورٹی چاہیے۔ آپ خود اگر پریشان ہوں گی تو انہیں اس رشتے کے لیے کیسے منائیں گی؟ ابتسام سکندر نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بیٹے، وہ آپ سے بہت چھوٹی ہیں، محض 17 سال کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہادی اس رشتے کے لیے مانے گا۔ میری فکر بیجا نہیں تھی۔ تو آپ ہادی کو کہہ دیجیے گا نا کہ مشی کو بھول جائے۔ اگر وہ اس نئے رشتے پر راضی نہیں ہے تو ابتسام کا لہجہ سرد تھا۔ بیٹے، وہ ہمیں اپنی لڑکی نہیں دیں گے، مورے نے عاجز ہو کر کہا۔ کیوں؟ ابتسام نے جرأت کی۔ ہم پٹھان ہیں، وہ ہم سے لڑکی لے تو سکتے ہیں، ہمیں کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ وہ ہماری رسومات کو پسند نہیں کرتے، مورے نے اسے سکون سے سمجھایا۔ مورے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ پٹھانوں کے اگر وہ لوگ لڑکی لے رہے ہیں تو انہیں اپنی لڑکی دینی بھی پڑے گی، ورنہ ان سے کہیں کہ کل بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتسام سکندر نے سختی سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آغا جان، آپ ہی سمجھائیں اسے، مورے نے آغا شمشیر سے کہا جو تب سے خاموش بیٹھے تھے۔ مجھے لگتا ہے ابتسام کی اس ضد کے پیچھے معاملہ دل کا ہے۔ بہو، تم تیاری کرو، ہم ابھی شہر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور ہادی کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ انہیں بتائیں گے کہ ہمارا بیرسٹر ابتسام سکندر ان کی میٹھی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ آغا جان نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ مورے ان کی بات پر یک دم چونکی تھی۔ اف، یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آغا جان کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھی یہ خواہ مخواہ کی شرطیں باندھ رہا ہے۔ میں تیاری کرتی ہوں پھر، مورے نے پرجوش ہو کر کہا اور باہر چل دی۔ آغا شمشیر شاہ دارا وادی کے سب سے بڑے سردار تھے۔ اپنی روایات کی پاسداری کے لیے وہ جان بھی دے سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سکندر شمشیر، جس نے اپنی آخری سانس تک اپنی روایات کی پاسداری کی تھی، اور ایک روز خاموشی سے ان روایات کو نبھاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی، روزینہ خاتون، اور سکندر شمشیر کے 2 بچے تھے، بیرسٹر ابتسام سکندر اور مشل سکندر۔ ابتسام سکندر اپنے دادا اور باپ کی طرح روایات کا حامی تھا۔ مشل کو اس نے اپنی ذمہ داری پر یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔ مشل روز اس کے ساتھ صبح یونی جاتی، لیکن پورے نقاب اور عبائے میں۔ ہادی، جو مشل کا کلاس فیلو تھا، فیمیل کامن روم کے باہر سے گزرتے ہوئے مشل کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مشل اپنا نقاب درست کر رہی تھی اور ہادی اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے مشل کی دوست سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا اور فوراً رشتہ بھیج دیا تھا، اور اسی دن آغا جان نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مشل نے رو رو کر گھر والوں کو یقین دلوایا تھا کہ وہ ہادی کو جانتی تک نہیں ہے، کبھی ان کے درمیان بات بھی نہیں ہوئی۔ ابتسام نے اسے یہ کہہ کر چپ کروایا تھا کہ اسے اپنی گڑیا پر اتنا ہی یقین ہے جتنا ابتسام کو اپنے کردار پر یقین ہے۔ مشل کبھی بغاوت نہیں کر سکتی۔ یہ جملے اس نے آغا جان کو کہے تھے اور اس نے معاملہ ختم کر دیا تھا، لیکن شاید معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ انکار سن کر ہادی نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور سلطان صاحب اور ان کی اہلیہ نے گڑ گڑاتے ہوئے آغا جان سے ہادی کے لیے مشل کو مانگا تھا۔ ہادی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور بڑی مشکل سے آغا جان نے ابتسام کو اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ ان کے بقول روایات کی خاطر وہ اپنی جان دے تو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کی جان لے کر قاتل نہیں بن سکتے۔ 2 ماہ پہلے مشل اور ہادی کا نکاح ہو گیا تھا، اور اب وہ 2 دن پہلے ان کی مہندی ہوئی تھی، اور کل شام ہادی نے مشل کی بارات لے کر آنا تھا۔
ہادی اور ہانیہ میٹھی 2 بہن بھائی تھے۔ بے حد ماڈرن فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ کسی چیز پر کوئی پابندی نہ تھی، اور پابندی تو میٹھی کی زبان پر بھی نہ تھی۔ جو منہ میں آتا بولتی دکھائی دیتی، چاہے سامنے والے کو بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ابتسام سے اس کا سامنا نکاح پر اور مہندی پر ہوا تھا، اور اس نے ان 2 فنکشنوں میں ہانیہ کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکی نہایت بدتمیز اور بے شرم ہے۔ حیرت تو ابتسام کو ہادی کی پوری فیملی پر تھی، جنہوں نے اس لڑکی کو اتنا بے حجاب لباس پہنایا ہوا تھا، اور وہ ان مختصر کپڑوں میں باپ بھائی کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ اس نے مشل کی کوئی بھی رسم کمبائن نہیں رکھی تھی۔ ہادی اور مشل کی ہر رسم حویلی میں علیحدہ علیحدہ ہوئی تھی، اور ہانیہ لٹو کی طرح مردانے اور زنانے حصے میں گھوم پھر رہی تھی۔ 2 بار ابتسام اور میٹھی کا ٹاکرا بھی ہوا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہوئی تھی کہ اسے فنکشن میں ابتسام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہانیہ کو بیوی بنا کر ہی دم لے گا۔ بھائی صاحب، میں میٹھی کو اپنی بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ آپ ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ کل آپ ہماری بیٹی لینے آئیں، پرسوں ہم اپنی بیٹی آپ سے لینے آ جائیں گے۔ روزینہ بیگم نے منہ پر نقاب لیا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی پیٹ موڑے بیٹھی تھی۔ اس وقت ہانیہ مینشن کے ڈرائنگ روم میں ہادی، اس کے ماما بابا، اس کی ساس اور دادا سسر بیٹھے تھے۔ جب سے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا، بابا کے چہرے پر بے چینی واضح تھی۔ ماما نے بھی پریشانی سے پہلو بدلا تھا، اور فکر مند تو ہادی بھی ہوا تھا۔ دیکھیں آغا جان، میٹھی ابھی بہت چھوٹی ہے، بابا نے بات کا آغاز کیا۔ روزینہ بہو کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، برخوردار، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آغا جان نے ان کی بات کو رد کیا۔ دیکھو سلطان، جس طرح میں نے تمہارے بیٹے کے دل پر اپنی روایات بدلی تھی، تمہیں بھی میرے پوتے کے لیے اپنے فیصلے کو بدلنا پڑے گا۔ جیسے میں نے تمہیں خالی نہیں لوٹایا، ایسے تم بھی مجھے خالی مت لوٹانا۔ آغا جان نے سلطان بخت کو بہت کچھ اور باور کروایا تھا۔ ہادی ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ ڈیڈی نے ان کی طرف دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا دیا۔ ماما ان کی ڈھکی چھپی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً بولی تھی، ہماری طرف سے ہاں ہے، آپ پرسوں ہانیہ کی بارات لے آئیے گا۔ ماما نے جلدی سے کہا تو آغا جان اور روزینہ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈیڈی نے ماما کو گھورا تو انہوں نے نظریں پھیر لی، اور ہادی بھی پھکی ہنسی مسکرا دیا۔ تمہیں ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی صدف، تم نے بہت عجلت دکھائی ہے۔ میرا دل نہیں مانتا اس رشتے پر۔ چھوٹی عمر میں ان کے ہاں ہوتی ہوگی شادی، ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں۔ سلطان بخت نے غصے اور پھر بے بسی سے اپنی بیوی کو کہا، سلطان، میں ہادی کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ اس میں میری جان بستی ہے، وہ اللہ کا تحفہ ہے میرے لیے۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ نے اسے میری گود میں ڈالا تھا، اس کی خودکشی نے مجھے ڈرا دیا۔ ہانیہ کی شادی تو ہمیں کبھی کرنی ہی تھی نا، اب کیوں نہیں؟ میں مانتی ہوں وہ ابھی چھوٹی ہے، میری بیٹی سے مجھے بہت محبت ہے، اور ابتسام ایک اچھا آپشن ہے۔ پیشے سے وکیل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، تو میٹھی کو بھی ہر طرح کی آزادی دے گا۔ اپنی تقیہ نوسی روایات کو وہ اگر فالو کرتا ہوتا تو کبھی بھی مشل کا ہادی سے رشتہ نہ ہونے دیتا۔ ماما نے دلائل سے ڈیڈی کو کنونس کیا، لیکن شاید وہ ابھی اچھی طرح ابتسام کو جانتی نہ تھی۔ تم نے بیٹے کی محبت میں میری پھولوں جیسی بچی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بیٹے کی خوشی کے لیے بیٹی کی خوشیوں کو رون دیا۔ میں نے تمہاری ہاں کا مان رکھا ہے صدف بیگم، اگر میں بھی کوئی جاہل مرد ہوتا تو تمہاری بھری محفل میں بات کی کاٹ کر دیتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ تمہاری عزت مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں واضح کر دوں،
میں اس فیصلے پر خوش نہیں ہوں، میری میٹھی کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، ڈیڈی نے تلخی سے کہا اور باہر چلے گئے۔ میں بھی خوش نہیں ہوں سلطان، لیکن میں ہادی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ساری زندگی اپنی میٹھی کے اچھے وقتوں کی دعا کروں گی۔ میری بیٹی مجھے بے حد عزیز ہے۔ صدف بیگم نے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا۔ میٹھی کا حسین چہرہ آنکھوں میں آ گیا تو انہوں نے بھاری دل سے میٹھی کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ میں شادی نہیں کروں۔ میٹھی نے رو رو کر گھر ہلایا ہوا تھا۔ ہادی اس وقت اس کے پیروں میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ صوفے پر ڈیڈی ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی لاڈلی زاروں زار رو رہی تھی اور وہ بے بس تھے۔ ہادی بھائی یہ سب کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم خوش رہو گی میٹھی، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور یہ تمہاری خوش بختی ہے میری جان، تمہیں وہ ہم سے زیادہ چاہے گا، ہادی بھائی نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ میٹھی نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین میں دے مارا۔ ڈیڈی، وہ سسکی تھی۔ ڈیڈی کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ابتسام اچھا لڑکا ہے بیٹے، تمہیں اپنے ڈیڈی پر بھروسہ ہے نا؟ سلطان بخت نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ ڈیڈی آپ بھی؟ ہانیہ نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اگر اب چلی گئی نا تو کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی، ہانیہ نے چیخ کر کہا۔ اس کے لفظوں نے ان کے دلوں پر وار کیا تھا۔ ہانیہ نے جذباتیت میں ایسی بات کہہ دی تھی جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ سچ ہو جائے گی۔ میں تمہیں اور ہادی کو کبھی معاف نہیں کروں گا صدف بیگم، ڈیڈی نے کہا اور بوجھل قدموں سے باہر چل دیے۔ آج ہادی مشل کی بارات لے کر آیا تھا۔ اس کی مراد پوری ہو رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے دل کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ بے چینی میٹھی کی طرف سے تھی، جو منہ پھیلائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ ڈیڈی نے ایک لمحے کے لیے بھی میٹھی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اسے پیار کر رہے تھے۔ میٹھی، تم اگر مجھ سے ناراض ہوگی تو میری تو سانسیں تھم جائیں گی، ڈیڈی نے جذباتی ہو کر کہا۔ میٹھی نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹے، ہمیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو فوراً شامل کر لینا چاہیے جو ہمیں چاہتے ہیں۔ ہادی کو دیکھا تھا نا آپ نے، کیسے مشل کے لیے تڑپتا ہے وہ؟ آپ نے اس کی محبت کی دعائیں مانگی ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا ڈیڈی، کبھی کسی محبت کرنے والے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو بیٹے آپ بھی ابتسام سکندر کا دل نہ توڑیں، ڈیڈی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میٹھی نے روحان سے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں رہ سکتا۔ میں بیرسٹر صاحب کو کہوں گا میرے ساتھ والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں، میں اپنی میٹھی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ڈیڈی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور ابتسام نے یہ منظر دیکھ کر تلخی سے نگاہیں پھیر لی۔ آج بھی اسے میٹھی کو دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ اس نے بوٹل گرین کلر کا بلاؤز اور شرارہ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ آج بھی غائب تھا۔ بلاؤز مختصر ہونے کی وجہ سے اس کا پیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بالوں کو اسٹائل سے کرل کر کے ایک طرف ڈالا ہوا تھا۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں اداسی سے بوجھل تھیں، چھوٹی سی تیکھی ناک سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ غصے سے ٹشو سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسے باپ تھا جو سرعام اپنی بیٹی کو بحجاب لیے بیٹھا تھا۔ سلطان بخت نے لاڈ سے بیٹی کو اٹھایا اور وہ اپنے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ سارے فنکشن میں ابتسام نے نوٹ کیا تھا، ہادی کی فیملی کا ہر بندہ صرف ہانیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھا۔ ڈیڈی، بھائی سے کہیں کہ مجھے ہیرے کا چین لاکٹ دیں، ورنہ میں انہیں روم میں جانے نہیں دوں گی، میٹھی نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ میٹھی، بچے بھابھی کو تو اندر جانے دو، دیکھو وہ کھڑی کھڑی تھک رہی ہے، ممی نے کہا تو میٹھی نے آگے بڑھ کر مشل کو تھاما اور روم کی طرف چل دی۔
واپس آ کر اس نے ہادی کو کافی دیر تنگ کیا اور پھر اس کا دیا ہیروں کا بریسلیٹ اپنے ہاتھ میں پہن کر بہت ساری سیلفیز بنائیں اور اپنے سب کزنس کو بھیجیں۔ سب سے پہلا میسج سہیب کا آیا تھا، ہمیشہ کی طرح حسین، ساتھ دل کا ایموجی بھی تھا۔ تھینک یو، اس نے میسج کیا اور موبائل ایک طرف پھینکا۔ متواتر اس کے موبائل کی میسج ٹون بج رہی تھی، لیکن وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے کزنس، دوست اور دوسرے فالوور اس کی اپلوڈ کی ہوئی تصویر پر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ جب سے ہادی کمرے میں داخل ہوا تھا، ایک خاموشی چھا گئی تھی، ایک آرام دہ خاموشی جو کسی بھی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر مشعل کو دیکھ رہا تھا۔ مشعل کے سیاہ بال اس کی پیٹھ سے نیچے گرے ہوئے تھے، ایک ریشمی آبشار جسے چھونے کی درخواست کر رہے تھے۔ مشعل کی نظریں ہادی سے ملی، دونوں کی آنکھوں میں ایک نیا نرم جذبہ تھا، ایک پرسکون قربت جس نے ان کے دلوں کو نرمی سے دوچار کر دیا تھا۔ ہادی کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ کھلی۔ تم میری ہو، ہادی نے مدھم سرگوشی کی اور آگے بڑھ کر مشعل کو گلے لگا لیا۔ 400 صرف سکون تھا۔ ہادی نے مشعل کو محبت کی بارش میں بھگو دیا تھا۔ وہ دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے رو رو کر برا حشر کر دیا تھا اور ڈیڈی بھی ضبط کے باوجود سسک اٹھے تھے، اور ہادی نے بھی اداس دل کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ اس وقت وہ بلڈ ریڈ لہنگا کرتی میں تھی۔ کل کی طرح آج بھی اس کی کرتی کا سائز بہت مختصر تھا۔ اس کا پیٹ برائڈل دوپٹے کے پیچھے سے روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ جو ڈریس ابتسام کے گھر سے آیا تھا اسے ہانیہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ ریڈ پیشواز تھی۔ جب اس نے غصے میں پیشواز کو کمرے سے باہر پھینکا تھا تو وہ کپڑے مشعل بھابھی کے پیروں میں جا گرے تھے۔ انہوں نے ہی ممی سے کہا تھا کہ میٹھی جو چاہے پہن سکتی ہے، وہ ابتسام سے خود بات کر لے گی، اور جب اس نے ابتسام بھائی کو سمجھانے کے لیے فون کیا تو انہوں نے سب سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ پلیز بھائی، میٹھی کو اس کی پسند کا ڈریس پہننے دینا، محبت میں اتنا مارجن تو آپ دے ہی سکتے ہیں۔ اور ابتسام نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ یہ شادی محبت میں تو ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ اور جب وہ رخصتی کے وقت سہیب کے گلے لگی تھی تو ابتسام کا دل کیا تھا کہ وہ ہانیہ کے وجود کو آگ لگا کر بھسم کر دے۔ بہت ساری رسموں کے بعد ہانیہ کو ابتسام سکندر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نیچے سے ابھی بھی شور آ رہا تھا، یعنی ابھی سارے مہمان یہیں تھے۔ ہانیہ نے دکھتے سر کو بیڈ کراؤن سے لگایا اور کئی آنسو آنکھ سے بہہ گئے۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ ابتسام سکندر پہلی ملاقات میں ہی اس کی ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے گھر جا کر ہادی بھائی سے کہا تھا، یہ بھابھی کے بھائی کی گردن میں کون سا سریا فٹ ہے جو وہ اتنا اکڑ کر چلتے ہیں؟ بات کرنے کی تو خیر ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ جاہل پٹھانوں میں آپ نے دل لگا لیا ہے بھیا۔ اور اب وہ اسی جاہل پٹھان کی بیوی بنی بیٹھی تھی جس کی گردن میں سریا تھا۔ ایک اور ملاقات کا ذہن میں جھپاکا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابتسام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ جواب ہانیہ نے دیا تھا۔ تھی تو وہ اتنی ہی بدتمیز۔ حد ادب لڑکی، بیرسٹر ابتسام غررایا۔ سوری بھائی، وہ ہم باتیں کر رہے تھے، زہیب نے معاملہ ختم کرنے کے لیے کہا۔ یہ میری حویلی ہے، یہاں اس طرح چھپ چھپ کر ملاقاتوں کی اجازت نہیں، ابتسام نے سرد لہجے میں زہیب کو کہا۔ سوری بھائی، وہ ہم پکس دیکھ رہے تھے، میں مردانے میں چلا جاتا ہوں، اس نے کہا اور ہانیہ کو اندر جانے کا کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ ڈھیٹ بنی، مردانے اور زنانے کے بیچ کی راہداری میں کھڑی رہی، نظریں موبائل پر تھیں
ایسے جیسے بہت ضروری کام کر رہی ہو۔ زنانے میں جاؤ، ابتسام نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ آواز میں تلخی واضح تھی۔ آپ کے کہنے سے تو نہیں جاؤں گی۔ یہ جو آپ فضول میں کرتے ہیں نا انکل، زہر لگتے ہیں۔ پتہ نہیں بیرسٹری کی ڈگری کس نے دی ہے آپ کو، تمیز تو ہے نہیں کہ چھوٹوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ میٹھی بولنے پر آئی تو بد لحاظی کے تمام ریکارڈ توڑ گئی۔ ابتسام نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم پچھتاؤ گی، وہ پھنکارا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، نہیں تو آپ پچھتائیں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈری ضرور تھی، لیکن باپ بھائی کا دیا کانفیڈنس اتنا تھا کہ پل میں اس نے اپنا مورال بحال کیا اور اکڑ کر ابتسام کو جواب دیا۔ دیکھتے ہیں۔ ابتسام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور آگے بڑھ گیا۔ میٹھی بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن ایک بات کی تسلی تھی کہ ابتسام اس پر دل ہار بیٹھا ہے۔ محبت میں وہ کم از کم ہانیہ سے اس کی بدتمیزی کے بدلے تو نہیں لے گا۔ ڈیڈی نے کہا تھا وہ تو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ محبت کرے گا۔ ڈیڈی اور باقی گھر والوں کی باتوں کو یاد کر کے وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی۔ پھر ان کی یاد آنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز سن کر وہ بے ساختہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گھونگھٹ اس نے نہیں لیا تھا۔ مشعل اور ہادی ان کے ساتھ ہی شاہدارہ آئے تھے۔ مشعل نے اسے گھونگھٹ کرنا چاہا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ اس کا دم گھٹتا ہے، اور مشعل کے ساتھ کھڑی کزنس نے آنکھیں گھما کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلے ہی میٹھی کی ڈریس پر پوری برادری نے باتیں سنائی تھیں، اور دلہن کی اس بولڈنس نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ دروازہ کھول کر ابتسام سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دمک پر میٹھی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کے متعلق خاندان کی رائے اچھی نہ تھی۔ ان سب باتوں نے ابتسام کے غصے کو ہوا دی تھی۔ یہاں آؤ، اس نے ایسے حکم دیا جیسے میٹھی کوئی مجرم ہو۔ وہ حیرانی سے ابتسام کو دیکھتی رہی۔ یہ تو دلہن کا آنر ہوتا ہے کہ دلہا خود چل کر اس کے پاس آئے۔ تم بہت ڈھیٹ ہو لڑکی، اور مجھے ڈھیٹ لوگوں کو سدھارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ابتسام نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ بہتر ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، اگر میں وہاں آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی سختی نے ہانیہ کو ڈرا دیا تھا۔ وہ اٹھی اور دھیمے قدموں سے صوفے کی طرف بڑھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنا حسن دوسرے لوگوں کو دکھا کر داد وصول کرنے کا؟ ابتسام کی سرد سرگوشی پر میٹھی کے قدم رکے تھے۔ بے حجابی تمہیں پسند ہے؟ بدتمیز تم ہو، بڑے چھوٹے کا ادب تم میں نہیں، ضدی تم ہو، چے چے چے، کتنے عیب ہے نا تم میں۔ پھر بھی میں نے، بیرسٹر ابتسام نے، تم سے شادی کر لی۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے۔ ابتسام نے ایک ساتھ طنز کی کئی تیر چلائے تھے۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ وہ عمر میں چھوٹی ضرور تھی، لیکن اس کی باتیں سمجھ رہی تھی، اور وہ ہانیہ سلطان اپنی انسلٹ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابتسام یکدم کھڑا ہوا تھا اور اسے بالوں سے پکڑا۔ ابتسام کے اس طرح کرنے پر ہانیہ کا دوپٹہ کھینچا تھا، اور سر میں لگی پنوں نے بالوں میں کھینچ پیدا کر دی تھی۔ بے ساختہ اس کی میں سے کرہ نکلی تھی۔ میرے آگے بولنے کی جرات مت کرنا ہانیہ بیگم، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری، ابتسام پھنکارا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، ہانیہ نے بہتی آنکھوں سے کہا۔ اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، ابھی سے تم کیسے گھبرا سکتی ہو؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سب کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہادی بھائی مشی بھابھی سے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب ابتسام کے کہکے پر الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ محبت؟ وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ اچھا جوک ہے۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔
اور ہانیہ ساکت ہوئی تھی۔ پتہ ہے تم جیسی لڑکیاں محبت کرنے کے لیے نہیں بنی ہوتی، تم جیسی لڑکیاں تو نفرت کے جذبے کی تسکین کے لیے پیدا ہوتی ہیں، تباہ کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، رون دیے جانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اور میں تم سے یہ تینوں رشتے نبھاؤں گا، لیکن محبت کبھی نہیں کروں گا۔ ابتسار نے تنفر سے کہا، تو آپ نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ ہانی کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس قدر شوق تھی کہ الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ڈرامہ نہیں کیا، سیدھے طریقے سے کہا تھا کہ تم سے شادی کرنی ہے۔ گھر والے سمجھے کہ تم سے محبت جیسی خرافات کر بیٹھا ہوں، اور مجھے لگا یہ محبت کا ڈرامہ کر کے تم مجھے آسانی سے مل سکتی ہو، تو پھر میں کیوں اس غلط فہمی کو دور کرتا؟ ابتسام نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں ڈیڈی کو بتاؤں گی، میں واپس چلی جاؤں گی۔ خاموش آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلے تھے۔ واپسی ناممکن ہے۔ ابتسام نے مدھم سی سرگوشی کی اور اس کی طرف بڑھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ چلائی تھی اور ابتسام نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ ہانیہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے تھپڑ کی سختی جو نہیں سہی تھی۔ آواز نیچی رکھو، میں مزید اپنا تماشا نہیں بنواؤں گا۔ پہلے تمہاری زبان کے جوہر اور یہ گھٹیا کپڑے اپنا کام کر چکے ہیں۔ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو سنو، لڑکیوں کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ہانیہ بیگم۔ ان کا کہا کوئی ایک لفظ بھی ان کی جان کا عذاب بن سکتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شاید تمہیں اپنے گناہ کا پتہ چل جائے۔ ایک لڑکی تھی، بدتمیز، بد اخلاق، بد زبان سی، جسے اپنے باپ بھائی کی محبت اور پیسے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ پتہ ہے اس لڑکی نے اپنے بھائی کی منگنی والے دن اس کے سسرال میں کھڑے ہو کر اپنے عاشق سے کیا کہا تھا؟ یہ پٹھان لوگ بڑے برے لگتے ہیں مجھے، اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، توبہ جاہل۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زہیب نے کہا۔ میں آزادی اظہار رائے دے رہی ہوں، ہانیہ نے بالوں کو جھٹک کر کہا۔ میڈم، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں، تم اور میں کون ہوتے ہیں نکتہ چینی کرنے والے؟ زہیب نے اسے فضول گوئی سے منع کیا۔ کم آن زہیب، ہم سچ تو بول ہی سکتے ہیں نا۔ میٹھی نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو زہیب بے ساختہ ہنس دیا۔ پاگل! زہیب نے میٹھی کی سر پر چت لگائی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ میٹھی نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیا؟ زہیب نے بھی سر اس کی طرف جھکا کر پوچھا۔ یہ جو بھابھی کے بھائی ہیں نا، انکل ٹائپ، مجھ سے شرط لگا لو یہ بھی درجن بھر بچے پیدا کریں گے۔ جاہل سے لگتے ہیں مجھے، ایسے روب جماتے ہیں جیسے کہیں کے بادشاہ ہو، لیکن کوئی ماں باپ بھی انہیں لڑکی نہیں دے گا۔ اس نے رازداری سے زہیب کو کہا۔ زہیب نے اسے گھورا۔ فضول کیوں بول رہی ہو میٹھی جان؟ ہمیں اس سے کیا؟ وہ کتنے بچے پیدا کریں گے؟ اور تم نے یہ کیوں کہا کہ کوئی بھی باپ انہیں بیٹی نہیں دے گا؟ وہ اس لیے کہ بیرسٹر ابتسام سکندر لڑکے تو لگتے ہی نہیں، وہ تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سوچنا شروع کر دیا۔ پیچھے راہداری میں کھڑے ابتسام کے اندر آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کھینچ کر 2 تھپڑ لگائے اور اس کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ جبھی وہ باہر نکلا اور سختی سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ وہی ملاقات تھی جو ابھی ہانیہ خود سوچ رہی تھی۔ ایک دم وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یاد آیا کچھ؟ گھٹیا عورت، تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ کسی غیر مرد کے متعلق تم کسی غیر محرم سے کیسے باتیں کر سکتی ہو؟ وہ بھی اتنی گھٹیا گفتگو؟ آزادی اظہار رائے کے چکر میں تم دوسروں کی دھجیاں بکھیر دو۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ابتسام اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا۔ بچے تو میرے بہت سارے پیدا ہوں گے اور تم ان کی ماں بننے کا شرف حاصل کرو گی۔ گیٹ ریڈی مائی وائف، تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، ابتسام نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ ہانیہ کی آنکھیں پانیوں سے لبالب تھی، اس کی کم عمری کی بے وقوفی اپنا کام دکھا چکی تھی۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ ابتسام نے اسے ڈریسنگ کی طرف دھکا دیا۔
ہانیہ اب تک شاکڈ میں تھی۔ ویسے جاتے جاتے یہ تو بتاتی جاؤ کہ بیرسٹر ابتسام سکندر تمہیں مرد کیوں نہیں لگتا؟ ابتسام نے پیچھے سے پکار کر سوال کیا۔ ہانیہ بغیر جواب دیے ڈریسنگ روم میں بڑھ گئی۔ او خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ جلدی کرو لڑکی! باہر سے آتی آواز پر وہ کانپتے قدموں سے اٹھی تھی، لیکن پیروں میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ اس کا وزن اٹھا پاتے۔ اس نے بامشکل ڈریس چینج کیا اور اپنا قیمتی لہنگا ابھی وہ ڈریسنگ کے صوفے پر ٹھیک سے رکھ ہی رہی تھی جب ابتسام ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت رف سے ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ اس گھٹیا لباس کو آئندہ اگر تم نے زیب تن کیا تو خدا کی قسم ہانیہ بیگم، لباس کے ساتھ تمہارے اس جسم کو بھی آگ لگا کر بھسم کر دوں گا۔ میں ایک غیرت مند مرد ہوں، تمہارے باپ بھائی کی طرح بے غیرت نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ آپ ڈیڈی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، ہانیہ نے نم پلکیں اٹھا کر کہا۔ اس کی باتوں کے بعد اس کی بہادری کہیں جا سوئی تھی۔ زیادہ زبان چلائی تو مجھے ڈر ہے کہیں تم سب سے پہلے حواس گویائی سے محروم ہی نہ ہو جاؤ۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے ہانیہ کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ دور 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 ہٹیں پلیز، ہانیہ گھبرائی تھی۔ مجھے بہت سارے بچے چاہیے ہانیہ، اس نے ہانیہ کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کی۔ وہ ہانیہ پر جھکا۔ ہانیہ کی پرفیوم کی خوشبو، سندل اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو ابتسام کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ چراغوں کی ہلکی چمک میں ابتسام نے ہانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ایک ایسی دنیا جہاں صرف ان کے دل دھڑک رہے تھے، ایک ایسی دنیا جہاں ان کی محبت کی کہانیاں بھی شروع ہونا باقی تھی۔ شاہدارہ واری کی رات کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ اب صرف ابتسام تھا اور اس کی بازوؤں میں بے حال ہوتی ہانیہ۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مشل بھابھی نے ہانیہ کا کندھا ہلایا۔ وہ جو ساکت بیٹھی تھی یکدم چونکی۔ جی، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، اور مشل اس کی آنکھوں کی ویرانی پر پریشان ہو گئی تھی۔ مشل اسے اچھے سے جانتی تھی، اس کی زندہ دلی، اس کی طبیعت کا جذباتی پن، اس کی شوخ مزاجی۔ یہ ہانیہ تو اس ہانیہ کا عکس نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہ تو اجڑی اجڑی سی کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مشل نے پھر سے سوال دہرایا۔ کیا ہو گیا مشل باجی؟ وہ کہہ تو رہی ہیں جی، تو پھر سے وہی سوال دہرا رہی ہو، اس کی کزن سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھرجائی منہ دکھائی کیا ملی تمہیں؟ اس وقت ابتسام کا کمرہ اس کی کزن سے بھرا ہوا تھا، کچھ حسد سے تو کچھ رشک سے۔ میٹھی کو دیکھ رہی تھی، یہ کم عمر حسینہ اداسی میں بھی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ان کے سوال پر وہ بوکھلائی تھی، حالانکہ وہ تو دوسروں کو بوکھلانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کے سوال پر وہ بوکھلائی تھی، حالانکہ وہ تو دوسروں کو بوکھلانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے مشل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کی بے بسی نے مشل کو شرمندہ کر دیا۔ کیا کر دیا تھا اس کے بھائی نے؟ منہ دکھائی تک نہ دی تھی، جبکہ ہانیہ کے گھر والوں نے اور ہادی نے مشل کو کتنی عزت، محبت اور مان سے نوازا تھا۔ لڑکیوں، ساری باتیں یہیں پوچھ لو گی تو ناشتے کی میز پر کیا سوال کرو گی؟ اب ہم نیچے چلتے ہیں، میٹھی کے بھائی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ نیچے جائیں گی تو وہ یہاں آئیں گے۔ مشل نے بات بنائی اور میٹھی کے سر پر دوپٹہ رکھا، وہ دوپٹے سے بے پرواہ جو بیٹھی تھی۔ مشل جانتی تھی ان لڑکیوں نے نیچے جا کر طوفان کھڑا کر دینا ہے۔ میٹھی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہانیہ کہو، اور یہ میٹھی کے بھائی کا کیا نام ہوتا ہے؟ مشال کی کزنس نے اس کے مشال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی، اور اسی ہلے گلے میں وہ انہیں لیے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے ہانیہ تھی اور اس کے گرد موجود سناتے۔ ایسے لگتا تھا اس کا وقت ساکن ہو گیا ہے۔ وہ ساکت بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ بھائی، مشل نے مردان خانے جاتے ابتسام کو پکارا۔ ہاں گڑیا بولو،
اس نے شفقت سے مشعل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ مشعل نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ کہاں کیا ہوا ہے؟ ابتسام اس کے سوال کو سمجھا نہیں تھا، اسی لیے خود بھی سوال کیا۔ بھائی میٹھی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے اسے منہ دکھائی بھی نہیں تھی۔ مشعل بس رو دینے کو تھی، بے چینی اس کے انداز سے واضح تھی۔ جس لڑکی کا چہرہ آدھے شہر نے دیکھ رکھا ہو، اس کی کیسی منہ دکھائی؟ ابتسام نے دل میں سوچا۔ چندا اتنے شارٹ نوٹس پر شادی ہوئی ہے تو منہ دکھائی میں لینا بھول گیا۔ ابتسام کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ مشعل بولی، بھائی پلیز ایسے نہ کہیں، یہ لیں، یہ آپ میٹھی کو دے دیں، یہ میں نے کبھی نہیں پہنے۔ اگر میٹھی کے گھر والوں کو یہ بات پتہ لگ گئی تو وہ میری کتنی سب کی ہوگی۔ پلیز مجھے شرمندگی سے بچا لیں۔ مشعل رو دی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ میرا اور تمہاری بھابھی کا پرسنل میٹر ہے۔ ابتسام کو ہانیہ پر اٹھ کر غصہ آیا۔ اتنا سمجھایا تھا اس نے اسے کہ کمرے کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، اور اس لڑکی نے سب کے سامنے اس کی بہن کو شرمندہ کر دیا تھا۔ بھائی یہ پرسنل میٹر نہیں ہے، آنٹی انکل ہادی پوچھیں گے تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ پلیز یہ آپ ہانیہ کو تحفے میں دے دیں۔ مشعل نے ریڈ کیس اسے ہاتھ میں تھمایا اور آنسو صاف کیے۔ پیچھے اس کی کزنس نے آواز دی تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ ابتسام آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو ساکت بیٹھی تھی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میٹھی نے حواس باختہ ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے سب کے سامنے؟ ابتسام مدھم آواز میں غررایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میٹھی کی آنکھوں اور آواز میں خوف واضح تھا۔ شرم کرو، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ اتنی منہ دکھائی کی طلب تھی تو میری بہن کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے سے بہتر تھا کہ رات میں مجھ سے تقاضا کر لیا ہوتا۔ ابتسام نے نفرت سے کہا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میٹھی کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے، اور یہ پکڑو، یہ میری بہن کی استعمال کردہ جیولری ہے۔ میں نہیں جانتا اندر کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی پوچھے کہ منہ دکھائی کیا ملی تو یہ سب کو دکھا دینا، بلکہ بہتر ہے یہ تم پہن کر نیچے آؤ۔ ابتسام نے کہا جبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے ڈبہ ہانیہ کے ہاتھوں میں دیا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے عجیب سی نظروں سے ڈبے کو دیکھا۔ غصہ، نفرت، توہین کے احساس سے آنسو آ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ خیرات، پہلا جملہ جو اس کے منہ سے ادا ہوا۔ اس نے ڈبہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ تو ڈیڈی کی لاڈلی تھی، جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی تھی اس کی ہو جاتی، اور آج لوگ اسے خیرات دے رہے تھے۔ تم آئندہ موبائل استعمال نہیں کرو گی۔ وہ ابھی واش روم سے باہر آئی تھی، الٹیاں کر کر کے بے حال ہو گئی تھی۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، پچھلے 4 ماہ سے جو الٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا ابھی تک جاری تھا۔ آج کل دل ویسے ہی بہت اداس ہو رہا تھا۔ ممی ڈیڈی سے ملے، لگتا تھا ایک عرصہ گزر گیا ہو۔ وہ مکلاوے پر بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ ابتسام نے جانے ہی نہیں دیا تھا، بس 1-2 بار ہادی بھائی اور ممی ڈیڈی سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کسی دعوت پر یہاں مدعو تھے۔ جب شادی کے شروع میں ڈیڈی ایک دن اسے ملنے اچانک آ گئے تھے تو ابتسام نے انہیں کہا تھا، انکل یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح ہانیہ کے لیے پریشان رہے تو بیمار ہو جائیں گے اور وہ بھی یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد ڈیڈی نہیں آئے، اور کتنی چاہتی ہانیہ کو کہ وہ آئیں، اسے دیکھیں، اس کا حال پوچھیں اور اسے اپنے پروں میں چھپا لیں، جبکہ مشعل ہر 10 دن بعد 2 دن رہنے آتی تھی۔ ہادی بھائی کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہ تھی، اور جب اس کی نظر مشعل پر اٹھتی تو وہ حسرت سے کھلکھلاتی مشعل کو دیکھے جاتی۔ خاموشی ہانیہ کی ذات میں رچ بس گئی تھی۔ اب بھی وہ باتھ روم میں الٹیاں کر کر کے بے حال ہو رہی تھی، اور ابتسام اٹھ کر اس کے پاس تک نہ آیا تھا، جبکہ ممی نے بتایا تھا ہادی تو مشعل کا اور بھی دیوانہ ہو گیا ہے جب سے وہ ایکسپیکٹ کرنے لگی ہے۔ کیوں؟ اس نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ تھپتھپاتے پوچھا۔ بڑی فرینکنس ہے تمہارے زہیب کے ساتھ، ابتسام نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں وہ میرا بہت بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔
مجھے پسند نہیں ہے تمہارے اس کے ساتھ اتنی فرینکنس. شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم اسے دل کے ایموجی بھیجتی ہو. پتہ نہیں میرے کون سے گناہوں کی سزا ہو تم. ابتسام کے انداز میں صرف حقارت تھی. میں اپنے بچوں کی پرورش کے معاملے میں تم پر تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. جب ماں کے کرتوت ہی مشکوک ہوں تو وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ ابتسام کا لہجہ تنزیہ تھا. آئندہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا. انکل آنٹی سے بات میں اپنے فون پر کرا دیا کروں گا. اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا. زہیب میرا رضائی بھائی ہے. پپو نے مجھے فیڈ کرایا ہوا ہے، ہانیہ نے بغیر کسی تاثر کے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی. ہر قسم کا جذبہ اب وہ اپنے اندر دبا لیتی تھی. خاموش سمندر کی طرح رہتی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا سمندر کی تہہ میں کتنا شور برپا ہے. اور پہلی بار ابتسام شرمندہ ہوا تھا کیونکہ صہیب اور ہانیہ کی دوستی کو ہمیشہ اس نے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا. چہرہ اچھی طرح کور کرو اپنا. حد ہے، اتنے ماہ ہو گئے تمہیں اب تک حجاب لینا نہیں آیا. ابتسام نے جھنجھلا کر کہا. اس وقت وہ ہسپتال چیک اپ کے لیے جا رہے تھے. ہانیہ نے نقاب کو درست کیا لیکن اناڑی پن واضح تھا. تبھی بڑا گیٹ کھولا اور ہادی اور مشل کی گاڑی اندر داخل ہوتے دکھائی دی. مشل بغیر ابائے کے دوپٹہ سر پر ٹکائے گاڑی سے باہر نکلی. اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا. پریگننسی میں ویٹ گین کرنے کی وجہ سے وہ اور بھی دلکش ہو گئی تھی، جبکہ ہانیہ کے سارے رنگ تو جیسے کوئی چرا کے لے گیا تھا. سوکھے ہونٹ، گہرے حلقوں والی آنکھیں جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھیں، اور کمزور سا وجود. اس وقت وہ ابائے میں کھڑی تھی. ڈاکٹر نے ابتسام اور ممی کو بہت بار کہا تھا کہ اس کی کیس کمپلیکیٹڈ ہے. وجہ اس کی کم عمری اور کمزوری ہے. اس کے علاوہ وہ ٹوئنز بیبیز کی ماں بننے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تھا. ہر وقت کی الٹیوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا. کیا حال ہے میری جان؟ ہادی بھائی نے اسے ایسے کھڑے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا. آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتے پوچھا. بے ساختہ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں. جان کیا ہوا ہے؟ ہادی بھائی کی آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی تھی. یہ کیا پاگل پن ہے ہانیہ؟ کیوں بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ ابھی اتنی دور سے آئے ہیں، اب تم پریشان کر رہی ہو؟ ابتسام مشل کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے بولا. سوری بھائی، ہانیہ نے اپنے آنسو ضبط کیے. اے سوری کیوں کہہ رہی ہو؟ تم نے تو آج تک کبھی کسی کو سوری نہیں بولا تھا. ہادی بھائی نے جیسے ماضی کی بھولی بسری یادیں اس کے سامنے کی. انہیں غلطیوں کا کفارہ تو ادا کر رہی ہوں. پتہ نہیں میرے بھائی، اب تو دن میں کتنی مرتبہ میں اس شخص سے اپنا نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی. ہانیہ نے دکھی دل سے سوچا. آپ لوگ اندر چلیں، ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آتے ہیں. ابتسام نے مشل کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہانیہ کے ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا. کیا حرکت تھی یہ؟ اس کی کچہری لگ گئی تھی جس میں اس کا مخالف وکیل اور جج دونوں کا کردار ابتسام نبھا رہا تھا. وہ کافی دنوں بعد بھائی کو دیکھا تو بس اس نے بے بسی سے چوروں کی طرح کہا. حد ہے، مشل بھی کافی دن بعد مجھ سے ملی تھی. اس نے تو ایسی کوئی جذباتی حرکت نہ کی. ابتسام کی عادت تھی ہر بات پر اسے مشل کی مثال دینے کی. سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہانیہ نے کہا اور سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں. ابتسام نے اس کی طرف دیکھا اور ہانیہ کے چہرے کی اداسی دیکھ کر ابتسام کے دل کو کچھ ہوا تھا، ہلکی سی چبھن. گاڑی میں بیٹھ کر ہانیہ نے نقاب نیچے کر لیا تھا. ڈاکٹر نے آج بھی کہا تھا کہ اگر اس کا بی پی اسی طرح ہائی رہا تو اس کے کیس میں مزید کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی. وہ خوش رہے، کھائے پیے، اپنا خیال رکھے، اور یہ سب نصیحتیں ابتسام نے بھی سنی تھی. باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو گھر کے ماحول کے لیے تیار کر رہی تھی. کس طرح ہانیہ کو ہادی بھائی کے سامنے کمپوز رہنا تھا. اسے میرے ساتھ جانے دو ابتسام، ممی ڈیڈی اس کو بہت مس کر رہے ہیں. ہادی بھائی جو ہانیہ کو بازو کے گھیرے میں لیے بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ چوم کر ابتسام سے کہا. یار ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بھی اگر تم چاہو تو لے جاؤ. ابتسام نے ڈاکٹر کا کہہ کر ہادی کو بے بس کیا تھا.
ممی میں تو اب چلا کر کے ہی جاؤں گی، ہادی مجھ سے ملنے یہیں آتے رہیں گے، مشل نے ممی کو کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہادی ایسا کرنا ویکینڈ تم یہیں گزارا کرنا ہمارے ساتھ۔ ہادی وہاں مشکل مسکرایا تھا اور ہانیہ تو مسکرا بھی نہ سکی تھی، اور پھر جاتے وقت اس نے ہادی بھائی کا ہاتھ تھام کر بڑے جذب سے کہا تھا، آپ ڈیڈی کو کہیے گا میں ان کو یاد کرتی ہوں۔ ایک بے نام سا آنسو اس کے گال پر لڑک گیا تھا جسے اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، اور ہادی بھائی کے گلڈ میں اضافہ ہوا تھا۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ہانیہ پر ظلم کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ممی ڈیڈی اسے لینے آئے تھے، لیکن کسی نے بھی اسے جانے نہیں دیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی پہلی خوشی ہے۔ ڈیڈی نے اسے کتنی گھڑیاں گلے لگا کر پیار کیا تھا، اور وہ بس روتی رہی تھی۔ ایک عرصے بعد حقیقی محبت جو محسوس کی تھی۔ بحری ہو، بچہ رو رہا ہے اور تم یہاں کھڑی ہو؟ وہ جو اپنی منہ دھونے واش روم آئی تھی، ابتسام کی آواز پر چونکی۔ میں ابھی آئی تھی، وہ فوراً باہر نکلی تھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا تھا۔ کمر درد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ مشل کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، آج کل سب وہیں گئے ہوئے تھے۔ دن میں تو ملازمائیں ہوتی تھی تو مدد ہو جاتی تھی، لیکن رات میں بچے اسے خوب نچاتے تھے۔ میں بھی ممی کی طرف چلی جاؤں، سب وہیں ہیں تو انہیں سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہانیہ اس کا جواب جانتی تھی، پھر بھی سوال پوچھ بیٹھی۔ بچے 1 ماہ کے ہونے والے تھے، لیکن اب تک ہانیہ انہیں سنبھال نہیں پاتی تھی۔ کیسی ماں ہو، اپنے بچوں کو دوسروں کی مدد سے پالنا چاہتی ہو؟ کل میں ممی کو واپس لے آؤں گا، ہو جائے گی تمہاری مشکل بھی آسان، ابتسام نے طنز کیا، اور ہانیہ تھکی تھکی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی 19ویں سالگرہ تھی، لیکن کسی کو یاد ہی نہ تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیڈی بھول گئے ہوں۔ ممی اور ہادی بھائی بھی اسے محبت کرتے تھے، لیکن ڈیڈی کی تو وہ جان تھی، اور جب وہ اپنی جان سے اس کی شادی کے بعد ملے تھے تو وہ مزید پریشان اور بے حال ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میٹھی، مجھے تمہاری ممی کے فیصلے پر خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ہانیہ نے انہیں کتنی تسلیاں دی تھی کہ وہ خوش ہیں، محض ڈیڈی کے پرسکون کرنے کے لیے، لیکن وہ پرسکون نہیں ہوئے تھے۔ شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ابتسام کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، سخت، تکلیف دہ۔ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ وہ ہانیہ کو معافی نہیں کر پایا تھا؟ ہانیہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سلاتے ایک نظر ابتسام پر ڈالی۔ پچھلے برتھ ڈے پر بھی ابتسام نے اسے وش نہیں کیا تھا، بس ڈیڈی آئے تھے اس کے لیے ڈھیروں تحفے لے کر، اور اب شاید وہ بھی بھول گئے تھے۔ ہانیہ نے حارث کے سر پر بوسہ دیا اور سامنے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں حنان ابتسام کے پاس سو رہا تھا۔ اس نے صوفے کی بیک پر گردن لگا دی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ابتسام کی فون کی رنگ ہوئی تو وہ کسی کلائنٹ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کال بند کر کے موبائل سائڈ پر رکھا تو نظر ہانیہ پر گئی۔ اجڑے بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سرمئی حلقے، اور اب تو اس کی رنگت میں بھی زردیاں گھل گئی تھیں۔ گود میں حارث کو لیے وہ سو رہی تھی۔ یہ لڑکی اور اس کی خوبصورتی ہر جگہ مشہور تھی، لیکن آج اس لمحے ابتسام کو لگا تھا جیسے اس نے ہانیہ کی ساری خوبصورتی ختم کر دی ہو۔ وہ تو کوئی عام سی عورت لگ رہی تھی، جیسے ان کے گھر میں ملازمائیں ہوتی ہیں۔ ابتسام نے اٹھ کر حارث کو اس کی گود سے لیا اور کوٹ میں لٹا دیا۔ ہانیہ اپنی ہمت سے بڑھ کر سب سنبھال رہی تھی، ہاسپٹل میں بھی، بچوں کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی۔ تکلیف اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن اس نے منہ سے ایک آہ تک نہ نکالی، اور اب دونوں بچوں کو سنبھالتے ہوئے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے اسے صوفے پر ٹھیک سے لٹایا، اس پر کمبل ڈالا اور کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ بہت کچھ غلط کر چکا ہے، اس بات کا احساس کئی دنوں سے اس کو ہو رہا تھا، لیکن تبدیلی ابھی صرف خیالات میں آئی تھی، رویے میں نہیں۔ اور خیالات میں تبدیلی بھی مشل کے لیے ہادی کا پاگل پن دیکھ کر آئی تھی۔ مشل ہر وقت سجی سوری رہتی، اس کی ذرا سی تکلیف پر ہادی دوڑا چلا آتا تھا، اور اگر کبھی ہانیہ نے اسے اپنی تکلیف کا بتایا تھا
تو اس نے صرف سننے سے صرف اتنا کہا تھا، ہر عورت بچہ پیدا کرتی ہے، تم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ اور پھر اس نے اپنی تکلیف بیان کرنا بھی چھوڑ دی تھی، سادہ کپڑے پہنتی، میک اپ چھوڑ دیا، موبائل بھی اس دن کے بعد اس نے یوز نہیں کیا۔ حالانکہ ابتسام نے شرمندہ ہو کر موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنا خود کا احتساب کر رہا تھا کہ موبائل پھر سے بجا تو وہ ایک سانس کھینچ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تم میں تمیز نام کی چیز نہیں ہے، بچے کے پیمپر کون اس طرح ڈرائنگ روم میں چھوڑتا ہے؟ آج تمہاری وجہ سے مجھے سچ میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ تم بیوی بنانے کے لائق تو ہرگز نہیں تھی، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو۔ ابتسام ڈرائنگ روم میں کھڑا دہاڑ رہا تھا، ملازمین سر جھکائے اپنا کام کرتے پھر رہے تھے، جبکہ ہانیہ بھی سر جھکائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے بچوں کو لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، حنان کا پیمپر لیک ہو گیا تو اس نے وہیں پر چینج کر دیا، ابھی پیمپر اٹھایا نہیں تھا کہ پتہ چلا ابتسام کے مہمان آئے ہیں۔ وہ پردے کی وجہ سے جلدی میں بچوں کو لے کر باہر نکل گئی اور پیمپر وہیں پڑا رہ گیا۔ تم جاہل عورت، زندگی برباد کر دی ہے تم نے میری۔ ابتسام نے بے سختی سے اس کے بازو کو جھنجھوڑا اور پھر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ مطلب واضح تھا کہ اب وہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کے دھکا دینے سے ہانیہ کا پاؤں مڑا تھا، اسے پہلے وہ گرتی، کسی مہربان نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا۔ ہانیہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی، یہ تو اس کے ڈیڈی کی خوشبو تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جن کے چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ وہ تو اپنی میٹھی کو سالگرہ کا تحفہ دینے آئے تھے، انہوں نے کسی قیمتی چیز کی طرح ہانیہ کو سینے سے لگایا تھا۔ ابتسام بھی انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ انکل آپ آئیں بیٹھیں، ابتسام نے آگے بڑھ کر کہا، لیکن آج سلطان بخت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں نہیں دی تھی۔ جو شخص دوسروں کے حقوق کے لیے دن رات لڑتا ہے، اسے اپنی ہی بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ، اسے اپنی ہی بیوی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ مجھے لگتا تھا ہانیہ خوش نہیں ہے، آج پتہ چلا میری بیٹی خوش کیوں نہیں ہے، اس کے شوہر کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ تمہاری آواز باہر گیٹ تک آ رہی ہے، تمہارے گھر کا ہر ملازم میری بیٹی کی انسلٹ سن رہا ہے، یہ کیسی تمیز ہے؟ اور تم میری بیٹی کو جاہل بول رہے ہو؟ ڈیڈی کی آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ ہانیہ نے سختی سے انہیں تھاما ہوا تھا۔ ڈر تھا کہیں وہ دور نہ ہو جائے۔ تمہارے رشتے کو ہاں تمہاری آنٹی نے کہی تھی سب کے سامنے، اور میں نے ان کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ہوتی ہے میاں بیوی کی ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کو مان دینا۔ خیر تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اور پریشان مت ہونا، تمہاری بہن کو یہاں واپس نہیں بھیجوں گا۔ سلطان بخت اپنی بیٹی کو اور اس کے بچوں کو لے کر جا چکے تھے اور پیچھے پچھتاؤں میں گھرا ابتسام اکیلا رہ گیا تھا۔ 5 سال بعد ڈیڈی آ گئے ہیں ممی، حنان نے چینک کر میٹھی کو اطلاع دی۔ تم ہمیشہ میرا سرپرائز خراب کر دیتے ہو ماں کے لاڈلے۔ ابتسام نے مسکرا کر حنان کے بال بگاڑے اور کچن کی طرف چل دیا۔ آج ان کے گھر میں دعوت تھی اور ہانیہ اپنی نگرانی میں کھانا بنوا رہی تھی اور خود شاہی ٹکڑے بنا رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے سامنے پھولوں کا بوکے کیا۔ وہ جو سر جھکائے کام کر رہی تھی بے ساختہ مسکرا دی۔ میری میٹھی آج میٹھے میں کیا بنا رہی ہے؟ ابتسام نے ہانیہ کے چہرے پر آئی لٹ کو ہٹاتے پوچھا۔ ملازمہ فوراً کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کچھ تو خیال کیا کریں بیرسٹر صاحب، ہانیہ نے مسکراہٹ دباتے اسے گھورا۔ آپ تیار ہو جائیں، سب آنے والے ہوں گے، ہانیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ابتسام نے نظر بھر کر ہانیہ کو دیکھا، وہ ریڈ کیپری شرٹ میں ریڈ ہی لپسٹک لگائے دلکش لگ رہی تھی، بالوں کو کرل کر کے ایک سائڈ پر ڈالا ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی میٹھی؟ ابتسام نے جھجک کر سوال کیا۔ ہانیہ کے ہاتھ رکے تھے، اس نے ابتسام کی طرف دیکھا جو شرمندہ سر جھکائے کھڑا تھا۔
ہاں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اسے ابتسام کی شرمندگی تکلیف دے رہی تھی۔ جب ڈیڈی اسے واپس لے آئے تھے تو وہ کافی دن تک ان کے گھر ہی رہی تھی۔ ممی اور ہادی بھائی تو بے حد شرمندہ تھے۔ ہادی بھائی مشل کو واپس بھیجنا چاہتے تھے لیکن ہانیہ نے انہیں منع کر دیا تھا، اور ہادی بھائی کے گلٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ابتسام سکندر آیا تھا ہانیہ سے معافی مانگنے، اسے یہ بتانے کہ ہانیہ اس کی زندگی کا مرکز ہے، اور یہ احساس اسے ہانیہ کی جدائی نے دلوایا۔ اس نے کہا تھا، محبت تو ہانیہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی، بس انا بیچ میں حائل ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن میں اپنے عمل سے تمہارے دل میں اپنے لیے محبت کا پودا لگاؤں گا۔ ابتسام نے میٹھی کے ہاتھوں پر سر رکھ کر یہ سب کہا تھا، اور اس کے بے آواز آنسو میٹھی کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ابتسام کے اس عمل پر ہانیہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ پھر آغا جان کی وفات کے بعد وہ مورے کو اور ہانیہ کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے وہی گھر خریدا تھا جو کبھی سلطان بخت نے کہا تھا کہ ہانیہ میں ابتسام سے کہوں گا ہمارے ساتھ والا گھر خرید لے، کیونکہ میں ہانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابتسام نے ان چند سالوں میں ہانیہ کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ ماضی کے تلخ یادوں کو بھول گئی تھی۔ ابتسام کی محبت دیکھ کر اسے لگا تھا اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دے دیا ہو۔ باہر شور کی آواز پر دونوں چونکے، باہر سب آ گئے تھے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ابتسام سکندر، میرے دل میں لگا آپ کی محبت کا پودا اب تناور درخت بن گیا ہے۔ اس نے احترام سے ابتسام کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور ابتسام اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر ڈیڈی کے گلے لگی۔ ڈیڈی نے ہمیشہ کی طرح اسے یہی سوال کیا، تم خوش ہو میٹھی؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ بہت خوش ہوں ڈیڈی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈیڈی نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تو کیسی لگی ویورز آپ کو اسٹوری؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ہماری اسٹوری تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔